بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اگر وقت میں پوری ہو گئی تو انشاءاللہ ٹھیک، نہیں تو جو بچ گئے کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ حضور فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، سورج سوا نظری پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تپتی زمین ہوگی تانبے کی طرح دہک رہی ہوگی، فرمایا اس وقت رب العالمین کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا جس دن رب کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، فرمایا اللہ اس دن 7 بندوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب ہم 7 بندے سنتے کون سے؟ پہلا شخص نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں الامام العادل، فرمایا کہ انصاف کرنے والا جو حکمران ہوگا، فرمایا اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ آج ریاست مدینہ کی باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن ریاست مدینہ جن لوگوں نے بنائی تھی ان کی باتوں پر چلنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ہے، ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے۔ آپ اگر کرپشن کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں نا، کرپشن کی تاریخ جو ڈیفینیشن کی گئی کتب کے، وہ یہ کج روی کا شکار ہونا، یعنی چلتے چلتے ٹیڑھا پن آ جانا۔ میری حیثیت اتنی ہے کہ میں روڈ پر جاتے ہوئے رانگ ہو جاتا ہوں، یہ بھی تو کرپشن ہے۔ میری حیثیت اتنی ہے کہ میں کسی کو جھوٹ بول لیتا ہوں، میں نے بھی تو کام میں کرپشن کی۔ جو مجھ سے اوپر جاتا جا رہا ہے وہ اپنے اعتبار سے کرپشن کرتا جا رہا ہے۔ سرکار کرپشن میں ہم بھی تو شریک ہیں نا، ہم بھی تو برابر، ہماری حیثیت اتنی تھی ہم اتنا کرپشن کر سکتے تھے، لیکن ہم دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کبھی اپنے دامن میں بھی ہم نے دیکھا کہ میں کتنی ایمانداری سے کام کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث سنا کر اسلام فرماتے ہیں اعمالکم امالکم، فرمایا تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، جیسے عمل کرو گے اللہ ویسے حکمران دے گا، جیسے اعمال کرو گے۔ حجاج بن یوسف کا نام کس نے نہیں سنا؟ پہلی صدی کے آخر میں آیا حجاج بن یوسف، وہ جابر بادشاہ تھا۔ ایک دن اپنے محل کے اندر بیٹھا، صحیح موڈ کے اندر آیا، کبھی کبھی آتا تھا موڈ میں، جب صحیح موڈ میں آیا تو دربان کہنے لگے، کہتے ہیں حجاج بن یوسف ابھی تو حکومت گزری ہے تیرے سامنے خلفائے راشدین کی، تو یہ بتا تو ان جیسا کیوں نہیں بن جاتا، ان کی سیرت پہ عمل کیوں نہیں کر سکتا؟ حجاج بن یوسف نے بڑا پیارا جواب دیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا تم سارے ابو ذر بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں۔ کہا آیا بڑی سفری کو جو سفر حکمران مانتے ہیں۔ ہم بھی تو دیکھیں نا میاں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا عمل کہاں تک جا رہا ہے، ہم نے کیا کیا؟ فرمایا کہ جس نے اپنے منصب پر رہتے ہوئے، محدثین نے اس کی شرح میں لکھا، کہا پریزیڈنٹ سے لے کر نیچے کونسلر تک، پھر جو ہے پنچایت کا سرپنچ بھی اس کے اندر شامل ہے، فرمایا جو شخص بھی اپنے منصب پر رہتے ہوئے اپنے منصب کو انصاف کے ساتھ کرے گا، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب برسر اقتدار ہوئے خلیفۃ المسلمین بنے، آپ نے بنتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ توجہ سے سنیے گا۔ جب آپ امیر المؤمنین بنے تو آپ نے سب سے پہلے ایک رجسٹر لیا، اس رجسٹر پر ایک طرف آپ نے یتیموں، مسکینوں، بیوہ عورتوں کے نام لکھے، اور دوسری طرف آپ نے ان کے وکیل مقرر کر دیے، وکیل مقرر کر دیے۔ مکمل ہو گیا رجسٹر۔ حضرت عمر کہیں کام سے گئے ہوئے تھے، اب تھوڑی دیر بعد آئے، کسی نے بتایا عمر تمہیں پتا ہے سب سے پہلا کام حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ کہا کیا کیا؟ کہا یتیموں، مسکینوں اور بیوہ عورتوں کے کفیل مقرر کر دیے۔ حضرت عمر خوشی سے جھوم اٹھے، کہا کہ کسی کا کفیل تو مجھے بھی مقرر کیا ہوگا۔ رجسٹر کھولا، دیکھتے جا رہے ہیں، لسٹ دیکھتے جا رہے ہیں، ساری لسٹ پورا رجسٹر کنگال دیا، لیکن حضرت عمر کا نام کسی کے اندر بھی کفیل کے طور پر موجود نہیں تھا۔ حضرت عمر کا نام اس لیے نہ ڈالا گیا کیونکہ حضرت عمر پر بڑی بڑی ذمہ داریاں تھیں جو آپ کو ریاست میں دی گئی تھی، اس لیے آپ کا نام یہاں نہ دیا گیا۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے کہ میرا نام کیوں نہیں ڈالا گیا، آپ حیرانگی کے عالم میں تھے۔ آپ پھر دیکھتے جا رہے تھے رجسٹر، ایک جگہ پر آپ نے جب غور سے دیکھا بیوہ عورت کا نام تو ہے لیکن آگے کفیل کوئی مقرر نہیں ہے۔ حضرت عمر نے قلم اٹھایا اور اپنا نام لکھ دیا، کہا عمر خیر ہو، کل صبح فجر کی نماز پڑھتے ہی جا کر اس بیوہ عورت کے گھر کا کام کر کے آئیں گے۔ فجر کی نماز پڑھی آپ نے اور بیوہ عورت کے دروازے پر گیا دستک دے کر، کون عمر، کون عمر؟ آج تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے نا یوں چھپ کر جا کر کام کرنے میں۔ وہ عمر جن کے بارے میں میرے حضور فرمائیں ان الشیطان یفر من ظل عمر، کہ عمر وہ ہے جن کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ وہ عمر جن کے بارے میں میرے نبی فرمائے لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب۔ وہ عمر ایک بیوہ عورت کے دروازے پر جا کر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آئی من انتا، آنے والے شخص کون ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں بی بی عمر ہوں، پردہ کر لو، تمہارے گھر کا کام کرنے آیا ہوں۔ بی بی نے جواب دیا عمر لوٹ جاؤ، عمر لوٹ جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا عمر کوئی شخص منہ اندھیرے آیا تھا، میرے گھر کا کام کر کے چلا گیا ہے۔
अल्लाह अकबर। हज़रत उमर बड़े परेशान हुए, बड़े परेशान हुए। कहा ये क्या हो गया, मैं तो आया था वहां तो नाम किसी का नहीं था, अपना नाम लिख के आया हूं और यहाँ कोई काम करके चला गया। आपने इरादा बांधा, उमर कल जरा जल्दी आना और देखो तो सही कौन वो जी एहतराम शख्स है जो मुझसे भी पहले ये नंबर ले गया। आप अगले दिन आए और आकर आप ऐसे जाविये पर खड़े हो गए जहां से आने वाला साफ दिखाई दे। जैसे ही आप खड़े थे तो एक पक्की उम्र का शख्स, एजेड शख्स था, वो जैसे ही आया उसने अपना सर ढांपा हुआ था। हजरत उमर ने दूर से आवाज दी, कौन? हजरत उमर कहते हैं जो आवाज मेरी समातों से जाकर टकराई ना, उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी। धीमे लहजे से एक आवाज आई, अमीरुल मुमिनीन अबू बकर। आप फरमाते हैं मैं हैरान हो गया। फरमाते हैं मैं फर्द मोहब्बत में आगे बढ़ा। कहा अगला जो मंजर देखा ना वो दिल दहला देने वाला मंजर था। कहा मैंने देखा जनाबे अमीरुल मुमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पैरों में जूते भी नहीं थे। मैंने कहा या अमीरुल मुमिनीन इरादतन जूते नहीं पहने या भूल गए? कहा उमर इरादतन नहीं पहने। कहा उमर इरादतन नहीं। कहा हजरत क्यों? कहा उमर तुम्हें पता नहीं ये वक्त लोगों के सोने का वक्त है। उमर तुम्हें पता नहीं ये वक्त लोगों के सोने का वक्त है, इस डर से मेरे जूते नहीं पहने, कहीं मेरे जूतों की आवाज की वजह से लोगों की नींद खराब ना हो। बताओ लाओ तो सही ऐसे हुक्मरान, हम भी तो बने ऐसे। आज हमारे यहाँ शादी होती है ना, बड़ी माजरत के साथ महसूस कीजिएगा मेरी बात को, मैं ये नहीं कहता महसूस ना करना, महसूस करेंगे तो बात बनेगी। बड़ी माजरत के साथ आज हमारे यहाँ शादी हो ना तो 4-4 दिन तक फंक्शन होता है। और पूछा कभी हमसायों से जाकर आपको तकलीफ तो नहीं है? इजाजत ली उनसे? हम गलियां बंद कर देते हैं। कभी जाकर इजाजत ली? सरकार गली बंद कर रहे हैं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? शुरलियां पटाखे चलाते हैं शादियों पर। कभी जाकर हमसायों से पूछा? मेरे पास एक शख्स आया, उसने कहा मेरे वालिद को अटैक इस वजह से हुआ कि एक शादी थी, शादी पर उन्होंने बम फोड़े जिसकी वजह से मेरे वालिद को अटैक हुआ, मेरा वालिद इंतकाल कर गया। बताएं खुदा के बंदो खुशियां मनाओ, लेकिन किसी की गर्दन पर पांव रख के खुशियां ना मनाओ, किसी की खुशियों का गला घोट कर अपनी खुशियों को ना जन्म दो। ये हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त मामला है, याद रखना, इसका हिसाब देना पड़ेगा। वो देखिए सल्तनत हिजाज के इतने बड़े अमीर, हिजाज मुकद्दस के अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया जिनका लक़ब है, जूते इस डर से नहीं पहन रहे कि कहीं मेरे जूतों की आवाज की वजह से लोगों की नींद में खलल वाक़ ना हो जाए। आज हम भी तो गौर करें ना यार, हम कितना ख्याल रखते हैं लोगों के हुकूक का। कोशिश करें कि इन चीजों पर अमल पैरा हो कि हम लोगों के हुकूक का ख्याल रखने वाले बने। कोई बात नहीं, आज से पहले इस तरफ तवज्जो नहीं गई थी, कोई बात नहीं। वो कहा था ना किसी ने, माजी का तस्करा है न फिक्रे हाल है फराज, मैं बेदार हो गया हूँ किसी की सदा के बाद। आज सदा आ गई है, आज तो हम बेदार हो जाए इन चीजों को। दूसरा शख्स जिसको अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। नबी इस्लाम फरमाते हैं शाबुन नशा फी इबादति रब्बिही तआला, फरमाया कि ऐसा शख्स जो अल्लाह की इबादत करते करते जवान हुआ, फरमाया इस शख्स को भी अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। यार हम कहीं भी चले जाएं, हम जितने मर्जी बन जाएं, बताएं रब के आगे भी क्या बड़े हैं? क्या हम इतने हम बेकार हो गए कि हम अपने रब को 5 वक्त का सजदा भी नहीं कर सकते। हम इतने बड़े हो गए कि हमें रब के आगे झुकते हुए भी शर्म आती है। यार सरकार जिस दिन मौत के फरिश्ते ने आ जाना है ना, फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। आज मौका है, आज सांसें बाकी हैं, आज सांसें चल रही हैं, अल्लाह ने तौफीक दी है, आज सांसें बहाल हैं। लेकिन याद रखना जिस दिन ये सांसें चली जाएंगी ना, फिर मेरा और आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। जो सांसें चल रही हैं इनको कीमती बना ले। गुजरे हुए लम्हात तो हम कीमती ना बना सके, लेकिन जो मौजूद है इसको तो बना सकते हैं, इसको तो गनीमत समझ सकते हैं। अपने हम चले गए, चले जी हम जवान हो गए, हमारी उम्रें गुजर गई, ढेर उम्र हो गए, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें तो हैं। हमने आज ये हदीस का पहलू सुना कि जो शख्स अल्लाह की इबादत करते हुए जवान होगा, अल्लाह उसको क़यामत के दिन अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। हम अपनी औलादों को तो कम से कम ये तरबियत कर सकते हैं, बेटा अल्लाह की इबादत करते करते जवान हो जाओ, अल्लाह तुम्हें अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। हम उनकी तो तरबियत कर सकते हैं। तीसरा शख्स जिसको अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, फरमाया कि ऐसा शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगता होगा, उसको अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। मस्जिद से ताल्लुक होगा, मस्जिद से मोहब्बत करता होगा, मस्जिद में आना जाना होगा, फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन अर्श का ठंडा साया था। एक बादशाह और वजीर कहीं सफर पर रवाना थे, ये बड़ी तौफीक की बात होती है।
کئی سفر پر روانہ تھے تو وزیر کہنے لگا عالیجا نماز کا وقت ہو گیا ہے، 4 سجدے رب کو کر لوں؟ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کر لو۔ اب بادشاہ کو بھی تو سنائی دیا نا کہ اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن اس نے وزیر کو کہا جا تو پڑھ کے آ جا۔ اس نے اپنی شاہی سواری روکی، وہیں کھڑا ہو گیا، آرام کرنے لگ گیا۔ وزیر گیا جناب، بڑے اطمینان کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، اور بڑے طمانینت کے ساتھ جب نماز پڑھ کے کافی دیر کے بعد باہر آیا نا تو بادشاہ انتظار میں کھڑا تھا۔ ظاہر ہے بادشاہ ہوتے تھے تو وہ بادشاہ انتظار میں کھڑا تھا تو غصے میں ہو گیا، کہنے لگا تجھے کس نے اتنی دیر مسجد میں روکے رکھا؟ وزیر نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا حضرت جس نے آپ کو باہر روکے رکھا۔ توفیق ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے۔ ایک قول ہے نا بزرگان دین کے اقوال میں سے قول ہے، بعض لوگ اسے حدیث کہتے ہیں لیکن تحقیق یہ حدیث نہیں ہے، یہ قول ہے۔ فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ پھر دوبارہ کہا المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، فرمایا منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر۔ میں اور آپ غور کریں کہ ہمارا مسجد میں دل رکھتا ہے، مسجد سے تعلق ہے، مسجد میں آنا جانا ہے، اللہ کے گھر سے لگایا ہے، کوئی تعلق قائم کیا ہے، اللہ کے گھر سے یہ رانا باندھا ہے۔ یقین کریں ہم جتنے مرضی لگژری مکانات بنا رہے ہیں، عالی شان بنا لیں، ٹرپل سٹوری کر لیں، جتنا مرضی کر لیں، ہم جہاں تک مرضی بنا لیں، یاد رکھنا قیامت کے دن جیسے قیامت آئے گی یہ سارے مسمار کر دیے جائیں گے۔ لیکن جو مسجد ہے نا رب کا گھر ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن مسجدیں اٹھا کر جنت میں داخل کر دی جائیں گی۔ آج اپنا گھر بنانا ہو تو دیر بھی نہیں لگتی، جنہیں فنا ہونا ہے وہ پہلے بن جاندہ، جیڑی جدی بقا ہے وہ ساتھ بنتا بھی نہیں، وہ ہم سے بنتا بھی نہیں ہے جس کی بقا ہے۔ کاش کہ ہم ان چیزوں کو بھی لے کر چلنے والے بن جائیں، کاش کہ ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم مسجد کے ساتھ بھی اپنا تعلق قائم کرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھنا مسجد کے ساتھ تعلق قائم کرنا بڑی بات ہے۔ آج ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جا رہے، ہم مسجدوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں یقین چوکوں پہ بیٹھے ہم کافی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں کافی دیر تک، ہماری گپیں لگ رہی ہوتی ہیں، ہماری بیٹھ کے سج رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ کاش کہ ایسا ذہن بن جائے کہ جائے مسجد سے اپنا تعلق قائم کرنے والے بن جائیں۔ چوتھا بندہ جس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے، کوشش کرتا ہوں یہ 7 افراد میں پورے کر لوں اپنے اس وقت کے اندر۔ چوتھا بندہ جس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تہاوان رجلان فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، فرمایا کہ ایسا شخص جو کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، جب کسی سے محبت کرے، جب کسی سے نفرت کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ فرمایا جب مزاج یہ بن جائے گا، آج ہم پتہ کس لیے نفرت کرتے ہیں، اونے سنو اپنی شادی دی کوئی نہیں سڑیا، اسی بھی کوئی نہیں جانا ہے جی، اونے سنو اپنے گھر دعوت دے کوئی نہیں سدے، اسی بھی کوئی نہیں جانا۔ آج ہمارے جو نفرتوں کے معیار بن گئے ہیں، ہم نے دنیا داری کو بنا دیا ہے، آج ان چیزوں کی بھیٹ چڑھ گئے ہیں، ہم نے وہ اصول بھلا دیے جو حقیقت ہمیں اصولوں پر چلنا تھا۔ نبی اسلام فرما رہے ہیں، فرمایا اگر جمع ہو تو بھی اللہ کے لیے، اور اگر نفرت کرے تو بھی اللہ کے لیے۔ فرمایا جس بندے کا مزاج یہ بن جائے گا، محبت کرے تو بھی اللہ کے لیے، نفرت کرے تو بھی اللہ کے لیے، فرمایا اللہ اس بندے کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے، اس بندے کو بھی قیامت کے دن۔ پانچواں شخص اس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، فرمایا کہ ایسا شخص جس کو عالی خاندان والی اور حسن و جمال والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، فرمایا جو یہ کہے میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، فرمایا قیامت کے دن اس بندے کو بھی اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ کاش کہ یہ مزاج بن جائے، گناہ کرتے وقت یہ یاد آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج خدا کی قسم ہم لوگ کہیں پر جائیں نا، کسی حساس ادارے کے اندر، کیپٹل ایریاز کے اندر ہم جاتے ہیں، لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو ہم اپنے حرکات و سکنات کو بڑا مرتب کرتے ہیں، ہم بڑی ترتیب میں لاتے ہیں کہ یار میں دیکھوں گا بھی تو ذرا دھیان سے، بولوں بھی تو دھیان سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کیمرے کی زد کے اندر آ جاؤں اور مجھ پر کوئی ایلیگیشن لگا دیا جائے۔ ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم احتیاط کرنے لگ جاتے ہیں، بڑے محتاط ہو جاتے ہیں۔ خدا کے بندو وہ کیمرہ چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو، بس اتنا لکھو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ہم محتاط ہو جاتے ہیں، اور پکار پکار کے کہہ رہا ہے انہو علیم بذات الصدور، کہ وہ دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ بتائیں ہمیں کتنا محتاط ہونا چاہیے، بتائیں ہمیں اپنے حرکات و سکنات کو کتنا مرتب کرنا چاہیے، ہم اپنی تنہائیوں کو کتنا پاک کریں، ہم اپنے قلب کی کتنی صفائی کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم، فرمایا اللہ نہ تو تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہارے چہروں کی طرف دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، فرمایا لیکن اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، وہ دلوں پہ نظر رکھتا ہے، وہ پروردگار۔ تبھی تو اقبال نے کہا تھا نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔
تو ان چیزوں کی تھوڑی تربیت کیا کریں. ہم اپنے دل کی طرف آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھتا ہے. فرمایا کہ جس بندے کو کوئی حسن و جمال والی عالی خاندان والی عورت گناہ کی دعوت دے وہ کہے میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں, فرمایا قیامت کے دن اس بندے کو بھی اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کی عبادت پر حضرت عمر بھی بڑا رش کیا کرتے تھے, بڑا رش کرتے تھے جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آتا 5 وقت کی نماز پڑھتا, مسجد کو وقت دیتا, پھر رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے تلاوت قرآن مجید کر کے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے روانہ ہو جاتا. روزانہ یہ کام کرتا. حضرت عمر اس کا تذکرہ کرتے, یار جوان کتنا نیک ہے. ایک دن وہ شخص اپنی مسجد سے جب نماز پڑھ کے نکلا تو ایک طوائفہ نے اسے گناہ کی دعوت دی. جیسے اسے گناہ کی دعوت دی نا تو وہ اس کے قریب ہونے لگا. جیسے اس کے قریب ہونے لگا نا تو اسے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت یاد آ گئی. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل رب کے ڈر کی وجہ سے دہل جائیں. جیسے اس کے ذہن میں یہ آیت آئی اس نے چیخ ماری اور وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا. طوائفہ نے اپنی لونڈیوں کی مدد سے اس کو اٹھایا اور اس کے باپ کے گھر کے دروازے پر جا کر رکھ دیا. جب کافی دیر ہو گئی نا, لخت جگر گھر نہ آیا. بوڑھا باپ تھا, لاٹھی کا سہارا لے کر نا اپنے لخت جگر کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا. جیسے ہی دہلیز پر آیا تو دیکھا بیٹا بے یار و مددگار پڑا ہے. لوگوں کی مدد سے اس کو اٹھایا, گھر لے کر آیا. بیٹے کو ہوش آیا تو باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ بیٹا روتے ہوئے واقعہ بتا رہا ہے. کہتا ہے ابا آپ کا بیٹا کل بھی پاک تھا آج بھی پاک ہے, آپ کے بیٹے کا دامن کل بھی پاک تھا آج بھی پاک ہے. ابا بات یہ ہے, اس نے واقعہ سنایا. جب دوبارہ اس آیت پر پہنچا نا, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل رب کے خوف کی وجہ سے دہل جائیں؟ پھر بچے نے چیخ ماری. اب کی بار جب جوان کو ہلا کر دیکھا تو اس کی جان آخری کے سپرد ہو چکی تھی. باپ نے رات ہی رات میں اس کو غسل دیا, کفن دیا, جنازہ پڑھایا اور دفن کر دیا. فجر کی نماز میں جناب سیدنا عمر نے جب نہ دیکھا نا جوان کو تو آپ نے پوچھا وہ جوان کہاں گیا؟ کہا حضرت اس کا تو رات کو انتقال ہو گیا, اس کو تو دفن کر دیا گیا. آپ بڑے حیران ہوئے. نماز پڑھانے کے بعد آپ اس جوان کے پاس, اس کے والد کے پاس پہنچے. اس کے والد سے پوچھا, والد نے سارا معاملہ بتایا, سارا ماجرا بتایا. حضرت عمر رو کر کہنے لگے بزرگوں ہمیں بتایا ہوتا, ان کے جنازے میں شرکت کرنا ہمارے لیے بھی سعادت کی بات, ہمیں بتایا ہوتا. کہا کہ بتائیں اس کی قبر کہاں ہے؟ اس کے ساکت میں لکھا ہے کہ جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی نا قبر پر تشریف لے کر گئے. آپ جیسے اس شخص کی قبر پر پہنچے, آپ نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر قرآن مجید کی آیت پڑھی. آپ نے کہا جوان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو بندہ رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اسے 2 جنت عطا فرماتا ہے. لکھا ہے قبر انور سے آواز آئی امیر المؤمنین مبارک ہو, میرے رب نے مجھے 2 جنتی عطا فرما دی ہے. راجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ, کہ جسے گناہ کی دعوت دی جائے وہ کہے میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں تو اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. چھٹا شخص جسے اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں راجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى تعلم شماله ما تنفق يمينه. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا شخص جس کا دایاں ہاتھ خرچ کرے بائیں کو خبر بھی نہ ہو, دایاں ہاتھ خرچ کرے بائیں کو خبر بھی نہ ہو. آج سرکار دکھا کر دینا بڑا آسان ہے, ہاں جی سوشل میڈیا پر آنا, الیکٹرونک میڈیا پر آنا بڑا آسان ہے, لیکن چھپا کے کسی کے گھر میں ڈال کے آنا بڑا مشکل ہے. قلب کی تسکین تو نہیں ہوگی لیکن یاد رکھنا جنت ضرور ملے گی. تسکین قلب نہ ڈھونڈیں, روح کی تسکین نہ ڈھونڈیں, اس لیے کام کریں کہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے. فرمایا کہ جو بندہ اس انداز میں صدقہ کرے, جب اس کا دایاں ہاتھ صدقہ کرے تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو, فرمایا اس بندے کو بھی قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے.